اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ اقسام الوضع لا بد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنی لأن الوضع حکم علی المعنی وعلی اللفظ ولا یصح الحکم علی الشیء الا بعد تصورہ ومعرفتہ بوجہ من الوجوہ ولو علی نحو الاجمال لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه ويشار به إليه إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه كما إذا حكمت على شبه من بعيد إنه أبيض مثلا وأنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء هو وأكثر ما تعرفه عنه مثلا إنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسه وإنما تصورته بعنوان إنه شيء أو حيوان لا أكثر وأشرت به إليه وهذا ما يسمى في عرفهم تصور الشيء بوجهه وهو كاف لصحة الحكم على الشيء وهذا بخلاف المجهول محضا فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، میرے بھائیو، بحث ہماری اصول الفقہ جو محمد رضا المظفر کی لکھی ہوئی ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کی جلد نمبر اول، پہلی جلد۔ مدخل کے اندر چند بحثیں تھیں وہ ہم نے کی، اس کے بعد مقدمہ شروع کیا ہوا تھا اور کہا کہ مقدمہ کے اندر 14 بحثیں ہیں۔ پہلی یہ تھی وضع کی حقیقت تھی، پہلی بحث کہ آیا الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے یا بالوضع اور اعتبار ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی نہیں ہے بلکہ بالوضع والاعتبار ہے۔ الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی نہیں ہے بلکہ بالوضع ہے، بالوضع ہے کہ لفظ کو معنی کے لیے جو ہے وضع کیا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بحث یہ تھی کہ واضح کون ہے، ہر لغت کا واضح کون ہے، من الواضع، واضح کون ہے؟ تو اس کے اندر 3 قول تھے۔ واضح اولیہ خداوند متعال ہے، اشاعرہ کا قول تھا۔ دوسرا قول واضح اولیہ ہر لغت کا ایک فرد خاص ہے، واضح اولیہ ہر لغت میں ایک فرد خاص ہے، جیسے مثلا واضح لغت عرب یعرب ابن قحطان۔ اور تیسرا نظریہ یہ تھا جو کہ حق ہے، واضح اولیہ تمام افراد بشر ہیں، واضح اولیہ تمام افراد بشر ہیں، جس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہی قول حق ہے۔ طبیعت بشریہ تمام افراد بشر یہ جو ہے نا واضح ہیں۔ واضح کون ہے؟ تمام افراد بشر ہیں، نہ فرد خاص ہے، جس کے بارے میں اس طرح بتایا تھا کہ بشر یعنی انسان موجود اجتماعی ہے۔ نمبر 2، اجتماعی زندگی تعاون کی محتاج ہے۔
نمبر 3 تعاون، محتاج ہے تفاہم کا، ایک دوسرے کو بات سمجھانے کا۔ نمبر 4 تفاہم مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، اشارہ، کتابت، اس شے خارجی کو حاضر کرنا، اور ارادہ تکلم، ٹھیک ہے، ادرائے تکلم کے ذریعے سے۔ اور یہی چوتھی راہ ٹھیک ہے، تکلم، گفتگو کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے مقاصد پہنچاتا ہے، اور پہلے 3 اشارہ، کتابت، شے خارجی کو حاضر کرنا، اس کے اندر اشکالات ہیں اور وہ ناقص ہے۔ انسان تکلم کے ذریعے اپنا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ طبیعت بشریہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد جو ہے الفاظ کے ذریعے کیا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ طبیعت بشریہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد الفاظ کے ذریعے کیا بیان کرتا ہے۔ انسان کو جب بھی کوئی معنی مخصوص کا وہ ارادہ کرتا ہے تو لفظ مخصوص کو وہ ایجاد کر لیتا ہے۔ یہ مطلب ہے ہمارا، یہی قول حق تھا۔ اس کے بعد ایک تیسری بحث ہم لوگوں نے کی، آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ تھا کہ وضع کو ہم نے تقسیم کیا تھا کہ وضع کی تقسیم ہے۔ ایک تقسیم وضع بے لحاظ منشا ہے، دوسری تقسیم وضع کی بالحاظ معنی ہے، تیسری تقسیم وضع کی بالحاظ موضوع یعنی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی وضع کی جو تقسیم تھی بالحاظ منشا وہ بھی ہم نے پڑھی تھی، وہ کیا تھی کہ وضع تعینی اور وضع تعینی، یہ تقسیم وضع کی تقسیم، الوضع تعینی، نمبر 2 وضع تعینی۔ سوال، وضع تعینی کیا ہے، وضع تعینی کیا ہے؟ وضع تعینی یہ تھا کہ واضح لفظ کو معنی کے لیے وضع کرتا ہے، لفظ کو معنی کے لیے خاص کرتا ہے، لفظ کو معنی کے لیے وہ جعل کرتا ہے، قرار دیتا ہے۔ لفظ کے مقابلے میں معنی کو قرار دینے کا نام وضع تعینی ہے۔ جب واضح ایک لفظ کو ایک معنی کے مقابلے میں قرار دیتا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس کو کہتے ہیں وضع تعینی۔ مثلا کہتا ہے اسد اور اس کا معنی ہے حیوان مفترس، تو یہ وضع کون سی ہے؟ مثلا کہہ رہا ہوں وضع تعینی۔ دوسری وضع تعینی ہے۔ سوال، وضع تعینی کیا ہے؟ وضع تعینی جو ہے اس میں واضح لفظ کو معنی کے لیے قرار نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ وضع جو ہے کثرت استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ وضع تعینی کا منشا کثرت استعمال ہے۔ لفظ ایک معنی میں جو ہے استعمال ہوتا ہے، ممکن ہے شروع میں جو ہے مجازن کے طور پر استعمال ہو، قرینہ لگتا ہو، بعد میں اتنا زیادہ اس لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا رہا، کسی نے وضع نہیں کیا، ہوتا رہا، اتنا ذہن مانوس ہو گیا کہ اب قرینے مرینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی وہ لفظ بولا جائے فوراً ذہن میں اس لفظ کا وہ معنی آ جاتا ہے، تو وہ وضع جو کثرت استعمال سے پیدا ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں وضع تعینی۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ یہ بحث ہماری سابقہ آپ کی خدمت میں گزری اور بار بار تکرار کرتا آ رہا ہوں۔ اگر آپ کا ٹائم اس میں ضائع ہوتا ہو کہ یہ جی بڑا تکرار کرتے ہیں، پیچھے دوبارہ جو ہے نا اس کو شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو تو حق حاصل ہے نا کہ وہ جہاں سے آپ یہ درس سن رہے ہیں اس کو تھوڑا لیکچر کو آگے کر دیں۔ جن کو سمجھ نہیں آئی وہ تو سن لیں گے، ناراض نہ ہونا میرے بچے، میرے بھائی، اللہ بھلا کرے آپ کا۔ اچھا جناب، اس کے بعد جو بحث ہماری شروع ہو رہی ہے وہ ہے اقسام الوضع۔ وضع کی اقسام ہیں لیکن بے اعتبار معنی
اچھا یہ جو پچھلی تھی وز تعینی اور تعینی، یہ بے لحاظ کس کے تھا؟ منشاء وز۔ اب جو ہے وز کی اقسام ہیں بے اعتبار معنی، وز کی اقسام بے اعتبار معنی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، لطفاً توجہ فرمائیے، بس آپ کے لیے حلوہ کر دیتے ہیں انشاءاللہ بلطف خدا۔ وز کی اقسام معنی کے اعتبار سے، وز معنی کے اعتبار سے جو ہے 4 اقسام میں تقسیم ہوتی ہے۔ وز کی معنی کے لحاظ سے 4 قسمیں ہیں: وز خاص، موصولہ خاص۔ نمبر 2 وز عام، موصولہ عام۔ نمبر 3 وز عام، موصولہ خاص، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 وز خاص، موصولہ عام۔ وز کی معنی کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ سوال۔ وز کی معنی کے لحاظ سے 4 قسمیں ہیں: وز خاص، موصولہ خاص۔ نمبر 2 وز عام، موصولہ عام۔ نمبر 3 وز عام، موصولہ خاص۔ نمبر 4 وز خاص، موصولہ عام۔ یہ تقسیم ہے وز کی، کس لحاظ سے ہے؟ معنی کے لحاظ سے۔ وز کی معنی کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ دوبارہ، وز خاص، موصولہ خاص۔ نمبر 2 وز عام، موصولہ عام۔ نمبر 3 وز عام، موصولہ خاص۔ نمبر 4 وز خاص، موصولہ عام۔ یاد ہو گئی ہوں گی آپ کو۔ وز کی معنی کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہو گئی جناب؟ 4۔ وز خاص، موصولہ خاص۔ نمبر 2 وز عام، موصولہ عام۔ نمبر 3 وز عام، موصولہ خاص۔ نمبر 4 وز خاص، موصولہ عام۔ اس بحث کو بیان کرنے سے پہلے ان کی تفصیل آپ کی خدمت میں تقریباً 4 مقدمے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بحث آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ وز کی معنی کے لحاظ سے تقسیم جو بیان کی ہے، اس کے لیے میں 4 پہلے مقدمے باندھ رہا ہوں۔ نمبر 1، مقدمہ 1، واضح پہلے لفظ کا بھی تصور کرے اور معنی کا بھی تصور کرے۔ مقدمہ نمبر 1 کیا ہے کہ واضح وضع کرتے وقت لفظ کا بھی تصور کرے اور معنی کا بھی تصور کرے، کیونکہ وضع ایک حکم ہے لفظ کا معنی کے اوپر، ٹھیک ہے، حکم لگانا ہے، وضعت ھذا اللفظ لھذا المعنی، اور حکم جو لگنا ہوتا ہے کسی چیز پر وہ صحیح نہیں ہے مگر اس کی شناخت اور معرفت کے بعد حکم لگاتے ہیں۔ حکم کسی چیز پر اس کی معرفت کے بعد ہوتا ہے، شناخت کے بعد ہوتا ہے، مجہول چیز پر تو حکم نہیں لگاتے۔ اللہ کرے میں پہلا مقدمہ کلیئر کر دوں آپ کے لیے۔ پہلا مقدمہ، لفظ اور معنی کا تصور کرنا ضروری ہے۔ وضع میں لفظ اور معنی کا تصور کرنا ضروری ہے، چونکہ وضع حکم ہے معنی اور لفظ پر، اور حکم لگانا کسی چیز پر صحیح نہیں ہے مگر تصور کے اس کے بعد ہے، اس کی تصور اور معرفت کے بعد ہے۔ یہ ہو گیا جی پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، ہر ایک لفظ اور معنی کا جو تصور ہے وہ جناب
दो किस्म का होता है। दूसरा मुकदमा बता रहा हूँ, लफ्ज़ और माना का तसव्वुर कभी बेनफ्से ही और तफसीलन उसका तसव्वुर होता है, माने को बंदा तफसीलन तसव्वुर करता है, और कभी कभी बेवाजह ही व इजमालन तसव्वुर करता है। ये दूसरा मुकदमा जी। मुकदमा नंबर 3, ठीक है या नहीं? मुकदमा नंबर 3, अगर माना तफसीलन तसव्वुर हो तो लफ्ज़ को उसके लिए वज़ करना सही है। इसी तरह अगर माना इजमालन और बेवजह ही भी तसव्वुर हो फिर भी वज़ करना सही है। ठीक है। तीसरा मुकदमा क्या बनाया आगा जान? अगर माना तफसीलन तसव्वुर हो तो लफ्ज़ का उसके लिए वज़ करना सही है। इसी तरह अगर माना इजमालन बेवजह ही तसव्वुर हो फिर भी वज़ करना सही है। नंबर 4, माना मुतसव्वर कभी कभी कुल्ली और आम होता है, यानी काबिल सिद्क होता है ज़्यादा पर, और कभी कभी माना मुतसव्वर जुज़ी और शख्सी होता है। जी आगा जान, अभी तक हमारी बहस क्या हुई, क्या हमने आपकी खिदमत में पेश किया जनाब अली? हमने कहा है अपने भाइयों की खिदमत में कि आज हमने अक़सामुल वज़ बेलिहाज़े माना आपकी खिदमत में जो है शुरू की है। अक़सामुल वज़ बेलिहाज़े माना की कितनी किस्में हैं जनाब? 4। वज़ ख़ास मौज़ूला ख़ास, वज़ आम मौज़ूला आम, वज़ आम मौज़ूला ख़ास, वज़ ख़ास मौज़ूला आम। और फिर इसी बात के समझने के लिए 4 मुकदमे पेश किए हैं आपकी खिदमत में। पहला मुकदमा ये है कि वाज़े को वज़ करते वक्त लफ्ज़ का तसव्वुर करना भी ज़रूरी है और माना का तसव्वुर करना भी ज़रूरी है। वाज़े को वज़ करते वक्त लफ्ज़ और माना का तसव्वुर करना, तसव्वुर करना यानी उसका जानना, तसव्वुर यानी जानना पहचानना ज़रूरी है। दलील, चूंकि वज़ एक हुक्म है, वाज़े की तरफ से लफ्ज़ और माना पर वो हुक्म लगाता है। वज़ एक हुक्म है, ठीक है, और हुक्म बगैर तसव्वुर और शनाख्त के ठीक नहीं है। इंसान मजहूल मुतलक पर हुक्म नहीं लगा सकता। दूसरा मुकदमा यह है कि हर एक लफ्ज़ और माना का जो तसव्वुर है, हमने कहा है ना पहले मुकदमे में, लफ्ज़ और माना का तसव्वुर करें। हर एक लफ्ज़ और माना का तसव्वुर 2 तरह का होता है, तौरतन बेनफ्सिही व तफसीलन है, यानी तफसीली तौर पर वो माने का तसव्वुर करता है, व तारतन बेवजही व इजमालन है, और कभी कभी वो बेवजही और इजमालन तसव्वुर करता है। तीसरा मुकदमा ये बनाया था कि लफ्ज़ को माना के लिए वज़ करने के लिए जिस तरह अगर माने का तफसीलन तसव्वुर हो तो लफ्ज़ को उसके लिए वज़ करना सही है। अगर माने का तफसीली पता हो तो लफ्ज़ को वज़ कर सकती हैं। इसी तरह अगर माना इजमालन पता हो फिर भी वज़ करना सही है। और चौथा मुकदमा ये है, माना मुतसव्विर कभी कुल्ली होता है और आम यानी काबिल सिद्क होता है अफरादे कसीरीन पर, और कभी कभी जो है वो जुज़ी होता है। माना वो क्या होता है? जुज़ी होता है। तो वजह फरमा ली आपने। ये बहस थी जनाब अली मुकदमा के तौर पर। फिर आगे जो अगली बात है वो फिर आपकी खिदमत में पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ इसी बहस को समझाने के लिए जो है ना
یہ صرف مقدمہ ہی ہماری بحث رہی ہے، ٹھیک ہے نا، بحث مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر پایا، صرف مقدمہ رہا، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ اقسام الوضع لا بد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنی، وضع میں لفظ اور معنی کا تصور کرنا ضروری ہے۔ تصور یعنی شناخت، وضع میں لفظ اور معنی کا تصور ضروری ہے۔ لأن الوضع حکم علی المعنی وعلی اللفظ، اس لیے کہ وضع حکم ہے معنی اور لفظ پر۔ ولا یصح الحکم علی الشیء الا بعد تصورہ ومعرفتہ بوجہ من الوجوہ، حکم لگانا کسی چیز پر صحیح نہیں ہے مگر اس کی تصور کے بعد اور اس کی معرفت کے بعد، بوجہ من الوجوہ، بوجہ من الوجوہ۔ ولو علی نحو الاجمال، اگرچہ بطور اجمال ہی، یعنی اگرچہ اس چیز کی معرفت بطور اجمال ہی ہونی چاہیے، ورنہ حکم نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ ولا یصح الحکم علی شیء الا بعد تصور معرفتہ بوجہ من الوجوہ ولو علی نحو الاجمال، حکم لگانا کسی چیز پر صحیح نہیں ہے مگر اس کی شناخت اور معرفت کے بعد، بوجہ من الوجوہ، ولو بطور اجمال۔ لأن تصور الشیء قد یکون بنفسہ وقد یکون بوجہہ، اس لیے کہ ایک چیز کا تصور اور شناخت کبھی بے نفس ہی ہوتی ہے، بے نفس ہی یعنی تفصیلاً، ایک چیز کی شناخت کبھی کبھی بے نفس ہی ہے یعنی تفصیلاً ہوتی ہے، وقد یکون بوجہہ، اور کبھی بے وجہ ہی ہوتی ہے، بے وجہ ہی یعنی اجمالاً، بے وجہ ہی تفصیلاً کے مقابلے میں، بے نفس ہی تفصیلاً، بے وجہ ہی اجمالاً اس چیز کو بندہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی تصور الشیء، اس چیز کی شناخت بے وجہ ہی ہوتی ہے، اے بے تصور عنوان عام ینطبق علیہ، یعنی تصور عنوان عام منطبق ہوتا علیہ اس پر بھی، ویشار بہ، اور اس عنوان عام کو جو ہے نا اشارہ کیا جاتا ہے اس چیز کی طرف۔ اذ یکون ذلک العنوان العام مرآتا وکاشفا عنہ، چونکہ یکون ذلک العنوان العام، وہ عنوان عام مرآت اور کاشف ہوتا ہے عنہ اس مصداق سے، کما اذا حکمت علی شبہ من بعید انہ ابیض، جیسا کہ آپ حکم لگائیں علی شبہ من بعید، دور سے ایک شبہ دیکھیں اور کیا حکم لگائیں، علی شبہ من بعید، اذا حکمت علی شبہ من بعید انہ ابیض، کہ وہ شے ابیض ہے، مثلا وانت لا تعرفہ بنفسہ انہ ای شیء ہوا، دارحال کہ آپ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں، انہ ای شیء ہوا، کہ وہ کون سی چیز ہے، واکثر ما تعرف عن، مثلا انہ شیء من الاشیاء، زیادہ سے زیادہ جو آپ جانتے ہیں مثلا یہ ہے کہ وہ اشیاء میں سے ایک چیز ہے، او حیوان من الحیوانات، یا حیوانات میں سے ایک حیوان ہے، فقط، ٹھیک ہے نا، فقد صح حکمک علیہ بانہ ابیض، آپ کا حکم لگانا اس پر صحیح ہے، بانہ ابیض، کہ وہ شبہ ابیض ہے، مع انک لم تعرفہ ولم تتصورہ بنفسہ، جبکہ آپ نے اس کا نہیں پہچانا اور اس کا بے نفس ہی اور تفصیلی تصور نہیں کیا ہے، وَإِنَّمَا تَصَوَّرْتُهُ بِعِنْوَانِ أَنَّهُ شَيْءٌ أَوْ حَيْوَانٌ، آپ نے اس کا تصور کیا ہے بے عنوانے کہ وہ شے ہے یا حیوان ہے، بس اتنا، لا اکثر، اس سے زیادہ نہیں ہے، وَأَشَرْتَ بِإِلَيْهِ، اور آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَهَذَا مَا يُسَمَّى فِي عُرْفِهِمْ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ بِوَجْهِهِ، یہ وہ ہے جس کو عرف علماء میں
تصور شے بے وجہ ہی کا نام دیا جاتا ہے، وہوا کافن لصحت الحکم علی شے، وہوا یہ تصور و شے بے وجہ ہی یعنی اجمالی والا تصور کافی ہے لصحت الحکم علی شے حکم لگانے کے لیے ایک چیز پر، وہذا بخلاف المجہول محضاً یہ ہذا بخلاف المجہول یہ جو ہے مجہول محض کے خلاف ہے، وہذا بخلاف المجہول محضا یہ مجہول محض کے خلاف ہے، فإنه لا يمكن الحكم عليه أبداً فإنه لا يمكن الحكم عليه اس مجہول محض پر حکم لگانا ہمیشہ کے لیے ممکن نہیں ہے، وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصوره بوجهه كما لو كنا تصورناه بنفسه، ولهذا بنابراین کے تصور لفظ و معنی ضروری ہے، لہذا تصور لفظ و معنی ضروری ہے ہمارے لیے کافی ہے فی صحت الوضع للمعنی لفظ کو معنی کے لیے وضع کرنے میں، ان نتصورہ بوجہ ہی کہ ہم معنی کا بے وجہ ہی یعنی اجمالی طور پر تصور کر لیں، کما لو کننا تصورناہ بنفسہ ہی جس طرح ہم اس معنی کا تصور کرتے ہیں بے نفس ہی، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح معنی کا تصور بے نفس ہی و تفصیلی کرتے ہیں بے وجہ اجمالی بھی ہو جائے تو حکم لگا سکتے ہیں، وَلَمَّا عَرَفْنَا أَنَّ الْمَعْنَى لَا بُدَّ مِن تَصَوُّرِهِ وَأَنَّ تَصَوُّرَهُ عَلَى نَحْوَيْنِ جب ہم نے پہچانا کہ معنی لا بد من تصوره معنی کے لیے تصور ضروری ہے، وَأَنَّ تَصَوُّرَهُ عَلَى نَحْوَيْنِ اور معنی کا تصور دو طرح کا ہے اجمالی اور تفصیلی، فَإِنَّهُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ وَبِاعْتِبَارِ ثَانٍ هُوَ أَنَّ الْمَعْنَى قَدْ يَكُونُ خَاصًا أَيْ جُزْئِيًّا وَقَدْ يَكُونُ عَامًا اس اعتبار سے وَبِاعْتِبَارِ ثَانٍ معنی کبھی کبھی خاص ہوتا ہے یعنی جزئی ہوتا ہے، وَقَدْ يَكُونُ عَامًا اور کبھی معنی عام ہوتا ہے، اے کلیاً یعنی کلی ہوتا ہے، نقول ان الوضع ينقسم الى اربعۃ اقسام عقلیۃ ہم کہتے ہیں وضع کی چار اقسام عقلی ہیں، ان الوضع ينقسم وضع تقسیم ہوتی ہے چار اقسام عقلیہ کی طرف، اس کے بعد وہ چار اقسام عقلیہ کون سی ہیں کیسے بنتی ہیں، میرے خیال میں درس طولانی ہو رہا ہے، اس کو اسی پہ روک دیتا ہوں، ابھی آپ کے پلے پتہ نہیں کیا پڑھا اور کیا آپ کہیں گے کہ مجمل سی بحث چھوڑ دی ہے درمیان میں، لیکن اتنا مد نظر ہے کہ یہ سارا سمجھو مقدمہ ہیں، یہ اقسام الوضع کی جو بحث ہے یہ کس اعتبار سے آج ہم نے پڑھی ہے، معنی کے اعتبار سے پڑھی ہے، اور اس کی جو چار قسمیں ہیں چار قسمیں اس کے لیے آج کا سمجھو مقدمہ بنایا ہے، چار مقدمے ہیں اور انہی مقدموں کو جو خارج میں بیان کیا تھا یہ عبارت سمجھو اس کی پڑھی ہے، ابھی وضع کی جو اگلی اقسام اصلی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا، موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔